السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت ہے جناب؟ کیسے ہیں؟ اللہ سے امید ہے کہ آپ صحت مند ہوں گے اور پریوار وغیرہ فیملی وغیرہ بھی سب صحیح ہوگی آپ کی. سر ایک آپ کی میری وائف نے ویڈیو دیکھی تھی کہ جس میں آپ نے کہا ہے کہ حجاب کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. اگر اس کا کوئی لنک ہو یا وہ ہو تو پلیز شیئر کریں گے سر. وائف ضرور ڈھونڈ رہی ہے اس کو کافی دن سے. جزاک اللہ خیر. احسان الجزا. بہت شکریہ. ہم ڈاکٹر بھائی ہمارے ڈاکٹر اظہر خان دہلی سے. گزشتہ سال جب میں گیا تھا تو میری کمر کی شکایت رہتی ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی ذکر کیا تو یہ فزیوتھراپسٹ ہیں اور ماشاءاللہ سے انہوں نے ایک دو سیشن مجھے دیے اور میرے گھر پہ آ کر جو میری خدمت کی. اللہ تعالیٰ آپ کے موازین حسنات میں اسے درج فرمائے. بہت شکریہ آپ نے یاد کیا. اہلیہ کو میرا سلام کہیں اور ان کی خدمت میں یہ جواب ضرور انہی کے لیے میں نے ریکارڈ کر دیا ہے تاکہ آپ کی اہلیہ اس کو سن سکیں. شیخ بن باز سے یہی پوچھا جا رہا ہے. ایک عورت ہے، ایک بہن ہے، وہ سوال کر رہی ہے شیخ بن باز سے. یہاں ایک عورت کے لیے کیا اپنے سر کے اوپر سے وہ مسح کر سکتی ہے اپنے کپڑوں کے اوپر؟ من فوق الملابس، اگر اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، حجاب وغیرہ. التی علی رأسها، اگر اس کے سر اس نے چھپایا ہوا ہے کپڑوں سے تو کیا اس کے اوپر مسح کر سکتی ہے؟ لیس لہا ذالک. یہاں ایک نقطہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ایک عورت جس کا وضو نہیں ہے اور وہ اپنے بالوں کو بغیر کھولے وضو کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے. اسے اپنے سر کا مسح کرنا ہوگا. لیکن سر کا مسح کرنے کے بعد اگر وہ حجاب پہن لیتی ہے تب اس کے لیے کیا حکم ہے وہ سماعت فرما لیجئے. بل علیہا تمسح راس، پھر اس کے اوپر واجب ہے وہ وضو کی جو نیت اس نے کی ہے اس کے بعد اپنے سر کا مسح کرے گی. مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے، مرد بھی اپنے سر کا مسح کرے گا. لیکن ان علیہ خمار، جیسے آپ نے بتایا، اگر اس نے حجاب باندھا ہوا ہے یا کوئی ایسا اسکارف باندھا ہوا ہے اور اس نے اپنے سر کو کور کیا ہوا ہے اس اسکارف سے اور اس کو کھولنا اس کے لیے مشقت پیدا ہو سکتی ہے. مسحت علیہ یوم و لیلہ، تو ایسی صورت میں ایک شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت عمامے پر یا حجاب پر یا اس اسکارف پر یوم لیلہ اگر مقیم ہے تو 24 گھنٹے وہ مسح کر سکتی ہے. اذا كان لبسته على الطہارہ، جو میں نے عرض کیا نا، اگر اس نے جیسے موزے ہیں، ڈاکٹر صاحب موزے پہنتے ہیں نا، تو موزے پہننے کے بعد ہم 24 گھنٹے اس پر مسح کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر عمامہ پہنا ہوا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موزوں اور پگڑی پر مسح فرمایا. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. اور اس کے بعد کئی حدیث امام احمد بن حنبل نے بھی نقل کیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے موزوں پر مسح کیا. اور اسی طریقے سے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ عورت کے لیے اپنے اسکارف اور دوپٹے پر مسح کرنا جائز ہے؟ تو شیخ نے فرمایا کہ اہل علم کا امام احمد بن حنبل کا موقف یہ ہے کہ اس کا اسکارف اس کے حلق سے نیچے تک لپٹا ہوا ہو تو وہ اس پر مسح کر سکتی ہے. یعنی کہ اس نے وضو کرنے کے بعد وہ اپنے سر پر اوڑھا ہوا ہو اس پر مسح کر سکتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام کی بعض عورتوں سے ایسا وارد ہے. بہرحال اگر کوئی مشقت اور مشکل درپیش ہو، مثلا سردی ہو یا پھر اتارنا اور اسے دوبارہ لپیٹنے میں کوئی مشکل درپیش ہو تو اس میں اجازت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، وگر نہیں کرنا بہتر ہے. مطلب یہ کہ عام دنوں میں ڈاکٹر صاحب عام طور پر اگر اس
طرز پر کوئی مشقت نہیں ہے تب آپ پھر اپنے سر کا مسح کریں، یہ افضل ہے۔ لیکن اگر عورت نے، جیسے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اس نے حجاب وضو کرنے کے بعد پہنا ہے فبیہا، وہ کر سکتی ہے، کررجل، جیسے ایک آدمی اپنے امامے پر مسح کرتا ہے الإمامة على طهارة يوما وليلة، یوم و لیلہ، يمسح عليه يوم وليلة بعد الحدث إذا كانت إمامة محنكة، لأن حلها قد یشق بعد المشقہ۔ تو شیخ بن باز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اتارنا بہت ساری مشکلوں سے آدمی گزر سکتا ہے، اور مشقت اگر وہ محسوس کرتا ہے، اور اسی طریقے سے عورت اگر حجاب میں اتارنے کو مشقت یا پریشانی اس کو ہو رہی ہے، وهكذا الخمار المحنك على المرأة الذي، وہ جو اس نے اپنے سر پر اوڑھا ہوا ہے، دوپٹہ ہو، دوپٹہ کہتے ہیں یا اس کو کیا بولتے ہیں، اسکارف کہہ لیجئے، لبسته على طہارہ، اگر اس اسکارف کو، اس حجاب کو، ڈاکٹر صاحب ہماری بھابھی نے حجاب کو اگر وضو کے بعد پہنا ہے، فإنها لها أن تمسح يوما وليلة، جس طریقے سے ساکس پر مسح کیا جاتا ہے، جیسے کہ مرد حضرات کرتے ہیں۔ خلاصہ الکلام یہ ہوا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت ہے، اور صحابی اور صحابیات اس پر عمل کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین میں بڑی خیر اور آسانیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہماری بہنوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کی عبادتوں کو بھی قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.